ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور میری اوپر کی پشتوں میں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی پیٹھ پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب بھی کسی سے پہلی ملاقات ہوتی تو اس کا نام پوچھتے۔ آقا کریم نے فرمایا او گدھے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس گدھے نے کہا حضور میرا نام یزید ہے۔ اٹھا کر کے دیکھے تفسیر علم نشرہ امام المتکلمین، علامہ رازی کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، اسی طرح الخصائص الکبریٰ اٹھا کر کے دیکھیں، حجت البالغہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ جب اس گدھے نے کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید ہے، آقا نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں ہے، تیرا نام یافور ہے۔ آقا نے اس کا نام یافور رکھ دیا۔ اب بتا ابھی تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا، غیب دان نبی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو گدھا میرا وفادار ہے اس کا نام بھی یزید ہو جائے، اس لیے کہ جہاں یزیدیت ہوگی وہاں وفاداری کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا، مزاج عطا فرمایا ہے۔ حضور نے گدھے کا نام بھی بدل دیا۔ جن حضرات کو یزید سے محبت ہے وہ پھر محفل شہداء اسلام کیوں رکھتے ہیں؟ اگر وہ لوگ رکھنا چاہیں تو محفل یزید رکھ کر کے دیکھیں، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہاری محفلوں میں کتنے یزیدی آتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی آزمائیں گے۔ تم دھوکہ دے رہے ہو اس لیے کہ نام شہداء کا رکھتے ہو اور بات یزید کی کرتے ہو۔ خدا کے لیے یہ منافقت نہ کرو۔ اگر ہمت ہے تو جیسے ہم اپنے سینے کو تان کر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، کبھی اعلان تو کرو کہ ہم یزیدی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، سبحان اللہ، سبحان اور ہمارا اعلان ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے، نسبت حسینی پیش کر دیں گے، وہاں بھی کہیں گے ہم حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ڈھکے چھپے مسلک والے لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر بات یزید کی کرنے ہم منع نہیں کرتے، بالکل کرو، لیکن حسین کے نام پہ مت بلاؤ، پھر جس کے نام پہ بلاؤ بات اسی کی کرو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب سب کو دینا ہے۔ اور جتنی روایتیں میں پہلے دن سے پڑھتا آ رہا ہوں، ایسی کوئی ایک روایت یزید کے متعلق کوئی بیان کرے، کوئی بتائے، قرآن کی کوئی آیت تو پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید کی بیعت آپ نے نہیں کی، اور آپ نے مکہ المکرمہ میں فرمایا کہ ہم جو ہے نہ یہاں سے کوچ کریں گے، بھی کہیں ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی بیعت کے دعوے دار ہوں گے، نہ بیعت کریں گے نہ بیعت لیں گے۔ ان دنوں یہ ہوا کہ کوفیوں کو پتہ چلا، کوفیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور حسین علی جدی علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، یزید ہے ہی پلید، اس کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ تو انہوں نے سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر ایک میٹنگ کی کہ مولا حسین کو کوفہ بلاؤ، اور کوفے بلا کر کے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے کہ کوفہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے ان کا مرکز تھا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب سے پڑھ دوں۔ علامہ طبرسی بھی وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ دیکھیں جو اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں کہ کوفہ میں جس وقت حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے صلح کی اور صلح کے بعد آپ تشریف لائے، تو اس وقت اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے والوں نے حضرت امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام کے چہرے پہ تماچے مارے اور کہا کہ حسن تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مصلح پہ کھڑا رہے، پیروں کے نیچے سے مصلح کھینچ لیا۔ یہ سب کوفہ میں ہوا تھا۔ یہ میں علامہ طبرسی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ علامہ طبرسی کی کتاب احتجاج اٹھا کر کے دیکھیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور مسلکوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم اپنی قوم کو حوالہ دے سکیں، لیکن ہم اپنی عوام کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسرے مسالک کی کتاب پڑھیں، کیونکہ چور کا چہرہ انٹیلیجنس کے لوگ پہچانتے ہیں، عوام نہیں پہچانتی۔ آپ نہیں پہچانتے، اسی لیے تو آپ کے یہاں میتوں میں بھی چوریاں ہو جاتی ہے، اجتماعات میں بھی چوریاں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ پہچانتے نہیں چور کو۔ جس دن پہچانیں گے تو بھائی جب جیب کے چور کو نہیں پہچانتے تو آپ ایمان کے چور کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے تو پھر اللہ کی بہت بڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے کسی فرد کی کتاب نہ پڑھی جائے کہ جس کے اندر بدعقیدگی ہو یا جس سے آپ کے عقیدے کو خطرہ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ تماچے لگائے گئے امام حسن مجتبی کو، آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلح کھینچ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ امامت کے لائق نہیں۔ وہ جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے اس کو کہا گیا امامت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مولائے کائنات علی شیر خدا کو شہید کرنے والا جو بندہ تھا، اس پلید کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، اور ایک خارجی عورت پر اس کا دل آ گیا اور اس نے شرط رکھی کہ علی کا سر میرے مہر میں چاہیے۔ اور پھر وہ بدترین انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ پلید نے مولا علی کو شہید کیا۔ مولا علی کو شہید کیا تو کوفے میں اتنی بدتمیزی کی کوفے والوں نے کہ مولا علی کے نماز جنازہ میں لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو حضرات محرم الحرام میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت والے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا حقیقی دشمن کون ہے۔ یہ چہرہ پہچانے آپ، ہم کسی کو یہاں برا بھلا کہنے نہیں بیٹھے، یہ محفل حسین سے جا کے بیٹھے۔ اور علامہ طبرسی خود لکھتے ہیں کہ اتنا طوفان کوفے والوں نے بپا کیا کہ مولا علی کی نماز جنازہ میں صرف 3 لوگ شریک ہوئے، ایک مولا حسن مجتبی، ایک حضرت امام حسین، اور تیسرا حضرت امام حسین کا غلام۔ ان 3 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو علامہ طبرسی ثابت کریں گے، یہ ان کے ذمے ہیں، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں ان کا۔ یہ طوفان بدتمیزی کوفہ والوں نے بپا کی ہے، لیکن مولا علی کی شان یہ تھی۔ یہاں یہ روایت بھی پڑھ دوں کہ مولا علی نے شہادت کے وقت کہا تھا کہ مجھے کوفہ میں دفن نہیں کرنا بلکہ میرا جنازہ لے کر کے چلنا، اور ایک جنگل میں ایک مقام آئے گا، وہاں پر ایک نورانی پتھر رکھا ہوگا، وہ نورانی پتھر ہٹا دینا، اسی میں میری قبر خودی ہوئی موجود رہے گی، میری قبر اسی میں خودی ہوئی موجود رہے گی۔ تو مولا حسین سے عرض کیا، مولا حسین نے عرض کیا تھا بابا جان آپ کی قبر پہلے سے خودی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ یہی علاقہ ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اسی کے آس پاس کشتی نوح لگی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کنارہ ملا تھا وہ پنجتن کے نام کی برکت سے ملا تھا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا جن کے نام کی برکت سے کشتی کو کنارہ ملا ہے وہ علی اسی کوفہ میں شہید ہوگا، جبکہ کوفہ بھی بنا نہیں تھا، کوفہ بسا نہیں تھا، کوفہ جنگل تھا۔ یہاں ایک شہر بسے گا جس کا نام کوفہ ہوگا، نبی کا داماد یہی شہید ہوگا۔ تو کہا وہ شہید بعد میں ہوگا جس کے نام سے میری کشتی کو کنارہ ملا، میں اس کی پہلے ہی قبر بنا کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
सहाबा की शान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला अली की शान है। सुभान अल्लाह, उलुल अज़्म पैगंबर जिसकी कब्र खोदता हो सुभान अल्लाह, हुसैन का बाबा है। तो कूफा वालों ने मौला अली पे जुल्म किया, मौला हसन मुश्तबा पे जुल्म किया, ये सब चीजें बिल्कुल वाज़ेह थी। और सब यही कह रहे थे हुसैन अब तुम्हें कूफा वाले ही बुलाएंगे, वही बदमाश कूफी ला यूफी वही बुलाएंगे, वही तुम्हारे साथ बुला करके बदतमीजियां भी करेंगे। वो आपके भाई के साथ भी कर चुके हैं, आपके वालिद के साथ भी कर चुके हैं, और वो लोग आपके साथ भी करेंगे। मौला हुसैन ने फरमाया कि मेरा तो इरादा है नहीं यहाँ से जाने का, लेकिन कूफे वालों ने जो बहुत मुहतात रिवायत है, इसलिए कि रिवायतों में हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत मुहतात से मुहतात तर रिवायत हो वो पेश करें। बाज़ लोगों ने कहा कि उन्होंने 40,000 खत लिखे, बाज़ लोगों ने कहा उन्होंने 70,000 खत लिखे, बाज़ लोगों ने कहा उन्होंने 1200 खत लिखे, लेकिन बहुत अखीर का कौल है, इससे कम किसी ने बयान नहीं किया कि उन्होंने 150 खत लिखे। हर रोज एक के बाद एक खुतूत आते रहे, हुसैन हमने अभी तक के यजीद की बैत नहीं की है, यजीद फासिक व फाजिर है, अगर आप आएँ तो हम आपकी बैत कर लेंगे। मौला हुसैन उनके ख़त पढ़ते रहे, कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि कूफियों से बहुत मरतबा साबका पड़ चुका था कि वो लोग बड़े बेवफा हैं, बड़ी बेवफाई है उनके अंदर। मौला हुसैन ने उनको कोई जवाब न दिया, लेकिन एक ख़त जो आखिरी में आया है उस ख़त का मजमून तारीख़ में यूँ आता है कि ये लिखा था, हुसैन तुम्हें अपने नाना की शरीयत प्यारी नहीं, ठीक है, अगर आपको मक्के की राहतों से निकलकर कूफा आना गवारा नहीं तो एक काम करते हैं, अब हम यजीद के हाथ पर बैअत कर लेते हैं। जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुमने एक बदतरीन फासिक व फाजिर, जानी, शराबी, मुजरे सुनने वाला, बंदर नचाने वाला, उसके हाथ पर बैअत क्यों की, तो हम अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला तेरे नबी के नवासे को तेरे दीन से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी, सफर की सोबतें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मौला हुसैन ने वो खत पढ़ा, लरस गए, इसलिए कि उनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की थी। जो अल्लाह का जितना करीबी होता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ उतना ज्यादा होता है। मौला हुसैन ने कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही सहाबा को पता चला, वो जो उस वक्त के अकाबिर थे, जैसे अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने कहा, हुसैन आप ऐसा न करें, रूए ज़मीन पर इस वक्त तो तुमसे बढ़कर फजीलत वाला, अजमत वाला, बुजुर्गी वाला कोई नहीं है, आप न जाएं। कूफे वालों ने हमेशा बदतमीजी की है, धोखा दिया है, और अब वो तुम्हें बुला रहे हैं और वो ज़रूर तुम्हें धोखा देंगे। मौला हुसैन ने कहा, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें क्या लिखा है, अब भी कोई रास्ता बचता है कि मैं यहाँ रुकूं? उस वक्त उन्होंने मशवरा दिया, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो एक काम करें, पहले आप अपना किसी को नायब बना करके भेजें, अगर वो वहां से अच्छी रिपोर्ट दें, शौक से जाएं। हजरत अब्बास इब्न अब्बास कहते हैं, हुसैन अब तो मुझे वो दिन नजर आते हैं जिसकी खबर अल्लाह के रसूल ने दी थी कि मेरा हुसैन वादी तफ में शहीद कर दिया जाएगा, मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। हुसैन मुझे वही दिन नजर आते हैं, खबरदार तुम न जाना। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन को ये राय बड़ी पसंद आई और उन्होंने अपने भाई चचा के बेटे जनाबे मुस्लिम इब्न अकील को भेजने का फैसला किया। मौला हुसैन के फैसले पर हजरत मुस्लिम इब्न अकील, चूंकि मौला अली के जो भाई थे हजरत अकील, हजरत जाफर, ये मौलाए कायनात के भाइयों में थे, तो हजरत मौलाए कायनात के भाई हजरत अकील के बेटे मुस्लिम इब्न अकील मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा जाने के लिए तैयार हुए। जब आप तैयार हुए तो आपके दो बेटे, जो एक की उम्र 8 साल थी, दूसरे की उम्र 6 साल थी, दोनों बच्चों ने कहा, अब्बा जान हम भी चलेंगे। और हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने बच्चों की शफकत और मोहब्बत में उन्हें साथ लिया और अल-मुख्तसर ये कि आप कूफा पहुँचे। जब मुस्लिम इब्न अकील मौला हुसैन के नुमाइंदे बनकर कूफा पहुँचे तो उस वक्त एक दिन में
12,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے نام سے بیعت کی۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔